اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ سے بہت زیادہ پیار کرنے والی جوڑی کی کہانی شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ کہانی بالکل سچی ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی، اور لیکن جب اس کا شوہر ڈیوٹی سے واپس آتا تو اس کی بیوی کو بہت دکھ ہوتا، اور اپنے دل میں سوچتی کہ کاش ہمارے بھی بچے ہوتے اور میرے بچے اپنے پاپا کو شرارتیں کر کے اس کا دل بہلاتے اور اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ اکثر گھروں میں جب پاپا گھر واپس آتے ہیں تو گھر میں چھوٹے بچوں کی زبان پر یہی لفظ ہوتے ہیں کہ ماما جی پاپا گھر آ گئے، ماما جی پاپا گھر آ گئے۔ تو یہ عورت بھی سوچتی کہ ہمارے گھر میں رونق نہیں ہے۔ ایک دن اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اتنے علاج کروا کے ہم اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک اور شادی کر لیں تاکہ آپ کو آپ کا وارث مل جائے اور گھر میں رونق بھی آ جائے۔ لیکن اس کا شوہر نے ٹال مٹول کر دیا، اور وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کی بیوی کی زبان پر بس ایک ہی بات رہتی تھی کہ آپ شادی کر لیں، اور اس بات کی وجہ سے اکثر ان کے گھر میں لڑائی رہنے لگی۔ اور اس کی بیوی کہتی کہ اگر آپ دوسری شادی کرو گے تو میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گی، تو میں بھی اگر شادی نہیں کرو گے تو علیحدہ ہو جاؤں گی۔ اب اس کا شوہر بہت پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کیا کروں۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید میرے اس آئیڈیا سے وہ صحیح ہو جائے۔ اگلے دن وہ بازار ایک خسرے سے بات کر کے آیا کہ کچھ دن کے لیے تم میری بیوی بننے کا ناٹک کرنا ہے، اور اس کام کے لیے میں تجھے اچھے خاصے پیسے بھی دے دوں گا۔ یہ سن کر خسرا مان گیا، اور اس کا شوہر خسرے کو گھونگھٹ اوڑھ کے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے شادی کر لی ہے، اور اب اس نئی نویلی دلہن کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ ہے۔ آج سے یہ کوئی کام نہیں کرے گی، سارے کام تم خود کرو گی، اور اس کو کھانا بھی تم بنا کے دو گی، کپڑے بھی تم خود دھو گی، اور آج سے تم نے پھل وغیرہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ آج سے پھل میری بیوی نئی نویلی دلہن کھائے گی، کیونکہ اس نے مجھے بچے پیدا کر کے دینے ہیں۔ تم نے تو سب کچھ کھا کے حرام کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوئی اور پچھتائی بھی کہ ابھی شادی کا پہلا دن ہے کہ اس کا شوہر بدل بھی گیا ہے۔ جو اس کے بغیر کچھ نہیں کھاتا تھا، اب وہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اب جب اس کا شوہر آتے جاتے اس کو جھٹکی دیتا اور کہتا کہ میری دلہن ماں بننے والی ہے، اب اس کو میری زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ تم اب اکیلے رہنے کی عادت ڈال لو، اور ہاں کھانا بھی اکیلی کھا لیا کرو۔ یہ کہہ کے اس کا شوہر چلا گیا۔ اس کے شوہر کے جانے کے بعد وہ بہت روئی اور پچھتائی، اور دل میں کہنے لگی کہ میں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ وہ یہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی کہ اب کیا کروں، ابھی تو بچہ آیا نہیں، یہ بدل بھی گئے ہیں، اگر بچہ آ گیا تو یہ تو مجھے گھر سے ہی نکال دیں گے۔ اس نے سوچا آج وہ ضرور اپنے شوہر سے بات کرے گی کہ اسے بھی اس کے حصے کا پیار ملنا چاہیے۔ ادھر رات کو جب اس کا شوہر آیا تو اس نے کہا کہ تم اتنے بدل جاؤ گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر اس کے شوہر کو بہت ترس آ گیا، اور اس نے اپنی بیوی کا پیار سے ہاتھ چوم کے اسے بتایا کہ وہ آج بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہے۔ لیکن اس نے سمجھایا کہ دیکھو میں بھی تم سے بہت خوش ہوں، اور اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اگر میرے نصیب میں اولاد ہے تو مجھے تیرے بدن سے بھی مل جائے گی، اگر نہیں ہے تو جتنی مرضی شادیاں کر لوں، یہ خوشی ہم پھر بھی نہیں پا سکتے۔ اور اس نے بتایا کہ اس نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، وہ تو ایک ناٹک کر کے میں تجھے دنیا دکھانا چاہتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ سارا حال تم نے خود دیکھ لیا کہ بہت سے لوگ ہیں جو دوسری بیوی کے بعد پہلی بیوی کو بھول جاتے ہیں، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی اپنے شوہر کے پاؤں میں گر کے رونے لگی رونے لگی کہ واقعی ایک غلط فیصلہ پوری زندگی خراب کر دیتا ہے۔ ابھی وہ اپنے شوہر سے معافی مانگ رہی تھی کہ اوپر سے اس کی نند آ گئی۔ اس نے بھائی بھابھی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے محلے میں ایک باہر سے ڈاکٹر آئی ہے، اس نے جس کسی کا بھی علاج کیا ہے
اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ہاں اولاد ضرور ہوئی ہے۔ آپ بھی ایک دفعہ چیک کروا لیں، شاید اللہ پاک بھی آپ پر مہربان ہو جائے۔ اس کا بہن کے کہنے پر اگلے ہی دن اس ڈاکٹر کے پاس اپنی بیوی کو لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ 6 مہینے کے علاج کے بعد آپ کو انشاءاللہ ضرور پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے باقاعدگی سے 6 مہینے علاج کروایا تو واقعی 6 مہینے کے بعد وہ حاملہ ہو گئی، اور اس میاں بیوی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کی سن لی۔ اب ان کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا، اور ان کی خوشی اور بھی بڑھ گئی، اور بیٹے کو دیکھ کر اس کی بیوی کے دل میں یہ خیال آیا کہ واہ اے رب العالمین، ساری دنیا کے مالک، ہم جیسے لوگ خود اپنا برا سوچتے ہیں، لیکن تو پھر بھی رحیم و کریم ہے کہ بندہ کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اس کہانی کو آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے اتنا پیار کرتا ہے تو آپ خود دیکھیں کہ اپنے شوہر کی خوشی میں ہی خوش ہونا چاہیے، کیونکہ خوشی خریدی نہیں جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ عطا کرے تو ہی ملتی ہے۔ اور وہ خواتین بہت خوش قسمت ہوتی ہیں جن کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملے، اور ان کو اپنے شوہر کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ایک غلط فیصلے سے انسان ساری زندگی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اے پیارے رب، تو پیارے نبی کریم کے صدقے میں دنیا کی تمام بیویوں کو اپنے شوہر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔